الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله مولانا عظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ محترم سامعین، آج کی جو یہ آیت سورہ آل عمران سے ہی ہے، 190 اور 191، ان کا آپس میں بہت ہی جو ہے وہ گہرا تعلق ہے، اس لیے میں نے دونوں آیتوں کو آج جو ہے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اس میں کچھ خصوصی باتیں میں نے مختصراً آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے اس میں۔ یہاں دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں یہاں پہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں اور بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے۔ یہاں جو ہمیں جس خاص نقطے کو ہم نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی آیت کو اللہ تعالیٰ جہاں پہ کنکلوڈ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے نا کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات دن اور دن کے باری باری آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ اب یہ ہوش مند کا کیا یہاں کہا؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ہوش مند وہ ہیں جو عقل مند ہیں، ہوش مند وہ ہیں جو دانا ہیں، ہوش مند وہ ہیں جو بڑے کیا کہتے ہیں دور اندیش ہیں، بڑی کیا کہتے ہیں دور تک نظر رکھتے ہیں۔ وہ ہوش مند ہے، کیا کرتے ہیں وہ زمین اور آسمان کی پیدائش اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں اس پر جو ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں۔ وہ بس ایسے ہی نہیں ہے کہ پیدا ہوئے اور پلے بڑے اور جوان ہوئے اور شادیاں کی اور اس کے بعد جو ہے اس دنیا سے گئے جانوروں کی طرح، نہیں، وہ ہوش مند ہیں، وہ اس کائنات میں آئے ہیں تو یہاں وہ تفکر اور تدبر سے کام لیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ جو آگے بتا رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ، جو یہ وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے سوتے بھی اگر ہیں، لیٹ بھی جاتے ہیں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کی ساخت پر غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی کائنات، یہ اتنا بڑا کارخانہ، یہ سورج، یہ چاند، یہ جو ہے آسمان، یہ تارے، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ جو ہے خشکی، اچھا پھر اس میں بے شمار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسپیشیز جو بنائی ہوئی ہیں، ہر چیز پہ جو ہے بارش کا گرنا، برف کا جو ہے گرنا، اور زندگی اور موت، یہ پھل، یہ فصلیں، یہ ساری چیزیں جو ہے اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، زمین و آسمان کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، اور بے اختیار بول اٹھتے ہیں جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ اور پھر ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے جب اس کو سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے، اور پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔
یہاں پر جو خاص نقطہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 1000 یا 1200 سال تک مسلمان ایسے ہی رہے اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. وہ زمین و آسمان کی پیدائش اور رات دن کے باری باری آنے میں جو ہے وہ اس پر غور و فکر کرتے رہے، اور وہ جتنا بھی کچھ اس کائنات میں ہے اس کو انہوں نے کھوج نکالا. ابھی میں پچھلے دنوں کسی سے بات کر رہا تھا تو یہاں پر یو کے میں شاید عراق سے ایک بہت بڑے جو ہے عالم دین وہاں پر ہیں، ایک بہت بڑے اسکالر، اسلامی اسکالر وہاں پہ ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں. تو انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے غالباً جو ہے کولیبریشن میں مسلمان سائنٹسٹ نے، مسلمان علماء نے، مسلمان کے بڑے بڑے جو ہے اسکالرس نے جو کام کیا ہے، جو ایجادات کی ہیں، جو دنیا کو انہوں نے اپنی ایجادات و انوینشنز سے جو فائدہ پہنچایا ہے اور دنیا کو جو ہے انہوں نے رہنمائی کی ہے، گائیڈ کیا ہے، اس کی جو ہے 1001 یا اس طرح سے اس بک کا ٹائٹل ہے، انوینشنز آف جو ہے نا مسلم سائنٹسٹ. یہ سب کچھ ہمارے پاس تھا اور ہم نے جو ہے دنیا کو روشنی دکھائی. جس طرف بھی ہم گئے، چاہے ہم یورپ ویسٹ کی طرف گئے تو وہاں اپنا پورا جو ہے ہم دین بھی لے کے گئے، تہذیب، تمدن اور ہماری جو ہے ساری ثقافت، اور وہ اس وقت اندھیرے میں تھے، ان کو ہم نے روشنی دی. ہم جب یہاں دیکھتے ہیں کہ ہم ایشیا کی طرف آئے، چاہے ہم نے ہندوستان کا رخ کیا یا دوسری کسی طرف ہم نکلے، تو ہم نے وہاں پر بھی سینٹرل ایشین سٹیٹس میں ہر جگہ جو ہے ہم نے یہ ساری چیزیں لے کے گئے، جبکہ دنیا اس وقت اندھیرے میں تھی اور ان کے پاس وہ سب کچھ نہیں تھا. جیسے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ شیروانی اور بریانی سب کچھ ہم ہی لے کے آئے. وہ بنگالی ایک کیا کہتے ہیں ایک رائٹر ہیں، غالباً کچھ راؤ ان کا نام ہے، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے کہ مسلمان جب ہندوستان میں آئے تو یہاں پر جتنی بھی آج تہذیب ہے، جتنا بھی آج علم ہے، جتنا بھی آج یہاں کا اچھا کلچر ہے، وہ سب مسلمان ہی لائے، اس کا اعتراف انہوں نے کیا ہوا. یہ دوسری بات ہے کہ حسد اور جو ہے اس کی بنیاد پر جو لوگ آج اس کا اعتراف نہیں کرتے ہیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم نے وہ جو ہے تفکر اور تدبر اور غور و فکر، یہ ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دی. آج یہاں پر جب اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کہتا ہے نا الذین یذکرون اللہ، ہمارے پاس ذکر ہے لیکن ہمارے پاس فکر نہیں ہے. آج ویسٹ کے پاس فکر ہے لیکن بدقسمتی سے ان کے پاس ذکر نہیں ہے. تو یہ ہم نے اس کے پاس اگر ان کو فکر ملی ہے تو ہم نے ان تک ذکر پہنچانا تھا، ہم نے ان ساری چیزوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا تھا اور ان کو اس میں شمار کرنا تھا کہ وہ اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے جو ہے وہ اللہ کو یاد کرتے، اور وہ دونوں دنیا اور آخرت میں جو ہے دونوں میں کامیاب ہوتے. تو ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں ہے. یہ آیت ہمیں کہتی کہ اٹھو اور غور و فکر کرو، اور پھر یہ بات ان تک بھی پہنچاؤ. تم ذکر کرنے والے ہو، تم فکر کرنے والے تک بھی پہنچو جنہوں نے اس کائنات میں جو ہے بے شمار کام کیا، بے شمار جو ہے اس پہ غور و فکر کیا، بے شمار ان کی ایجادات ہوئی، اور انہوں نے دنیا کو ایک جو ہے دنیا کے معاملے میں جو ہے رہنمائی کی. لیکن ان تک ہمارا کام جو ہے وہ دین پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے یہ کام لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.